چار جو مسلک ہیں، فقہ ہیں، جس میں ایک ہم اور آپ کون ہیں؟ حنفی ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں۔ ایک ہیں شافعی اور ایک مالکی ہیں، اور ان کے سوا، ان کے علاوہ حنبلی ہیں۔ یہ چار فقہ ہیں۔ ان چاروں کے نمازوں کے جو انداز ہے، نمازوں کے جو طریقہ کار ہے، سب کے مختلف ہیں۔ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو اپنے ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھتے ہیں۔ شافعی جب نماز پڑھتے ہیں تو وہ اپنے ہاتھوں کو اوپر باندھتے ہیں۔ مالکی اپنے ہاتھوں کو چھوڑ کر نماز پڑھتے ہیں۔ حنبلی جب نماز پڑھتے ہیں تو وہ بھی اپنے ہاتھوں کو اوپر سینے کے نیچے باندھتے ہیں، اور شافعی تو سینے کے اوپر ہاتھوں کو باندھ کر نماز پڑھتے ہیں، اور حنفی ناف کے نیچے ہاتھوں کو باندھتے ہیں۔ آپ کسی سے بھی جا کر جب یہ سوال کریں گے کہ ہم اس طرح نماز کیوں پڑھتے ہیں، وہ کہیں گے کہ یہ ہمارا جو طریقہ ہے، امام اعظم ابو حنیفہ سے ہم نے یہ طریقہ لیا۔ دوسرا سوال اگر ہم کریں کہ پھر وہ شافعی ہیں، وہ کیوں اپنے ہاتھوں کو اوپر باندھتے ہیں، تو کوئی انہیں غلط نہیں کہے گا، وہ کہیں گے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ مالکی اپنے ہاتھوں کو چھوڑ کر کیوں نماز پڑھتے ہیں، تو کیا وہ غلط ہے؟ جواب یہی آئے گا وہ بھی ٹھیک ہے۔ چاہے حنبلی ہوں، مالکی ہوں، شافعی ہوں، یہ سب ٹھیک ہیں۔ ان سب کا نماز پڑھنے کا طریقہ درست طریقہ ہے، اپنے اپنے طریقے پر یہ چلتے ہوئے۔ اگر شافعی ہے تو وہ اسی کو فالو کریں گے، اگر حنفی ہیں تو وہ امام اعظم کو فالو کریں گے، مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم حنفی ہیں تو ہمیں پھر حنفی طریقے پر ہی رہنا ہوگا۔ جو شافعی ایسے نہیں ہوگا کہ ہم حنفی ہیں، یہاں ہیں تو حنفی ہیں، ہم عرب میں پہنچے تو ان کو دیکھ کر ہم حنبلی بن جائیں۔ تو حنبلی بھی اگر وہاں حنبلی ہے تو یہاں پر بھی اسے حنبلی طریقے پر رہتے ہوئے نماز پڑھنی ہوگی۔ تو جب سب طریقے درست ہیں تو پھر الگ الگ کیوں ہیں حضرات گرامی؟ کیونکہ یہ تمام جو ادائیں ہیں یہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ میرے محبوب آپ کی ہر ادائیں قیامت تک باقی رہیں۔ آپ نے اگر ہاتھوں کو باندھ کر اوپر سینے کی طرف ہاتھ باندھا ہے تو اب یہ طریقہ شافعی نے لے لیا۔ وجہ کیا ہے کہ اے محبوب یہ بھی آپ کی ادائیں ہیں تاکہ یہ بھی باقی رہیں۔ حضور نے نماز میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھا تو یہ بھی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ رہا، جسے حنفیوں نے لے لیا، یہ ادا بھی اب باقی رہے۔ طریقے الگ الگ نہیں بلکہ یہ سب میرے نبی کی ادائیں ہیں، ہر ادا نبی کی زندہ رہے۔ محبوب کی ہر اداؤں کو اللہ تعالیٰ نے زندہ رکھا ہوا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ادائیں بھی زندہ ہیں۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو لبادہ بشریت میں بھیجا ہے، ورنہ حقیقت یہ رب ہی جانتا ہے کہ آپ کی حقیقت کیا ہے سوائے رب کے۔ خود حضور نے فرمایا کہ میری حقیقت کو سوائے رب کے کوئی بھی نہیں جانتا۔ مرحبا مرحبا جد الحسنین مرحبا یا نور عینی مرحبا یا نور عینی مرحبا